بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں 2 ویڈیوز میں ذکر ہوا قواعد عملیات کا۔ قواعد عملیات میں جو ذکر ہوا اس میں سے ایک تھا کہ اجازت لینا کیوں ضروری ہوتا ہے کسی بھی عمل اور وظیفے سے پہلے، اور دوسری چیز جس کے اوپر ذکر ہوا وہ وظائف کا آتشی، بادی، آبی، خاکی ہونا ہے، اور اس کے لیے ضروری کچھ تدابیر تھیں کہ ان کو کیسے شروع کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کئی چیزوں کا چونکہ قواعد عملیات میں خیال رکھنا پڑتا ہے، اس میں سے ایک ذکر بڑا ضروری ہے، وہ ہے شمس و قمر کے اثرات۔ مثلا چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ جو چلے اچھائی، مثلا کشادگی، رزق، صحت و عافیت، ترقی اور روحانی بلندیوں کے لیے کیے جاتے ہیں، یا ان سے متعلق نقش بھی تیار کیے جاتے ہیں، وہ چڑھتے چاند کے دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ چاند کی اس کیفیت کو قمر زید النور کہتے ہیں، اور جن اعمال کا تعلق کسی چیز کو ختم یا کم کرنے کے لیے ہو، ایسے اعمال چاند کے غروب کے دنوں میں کیے جاتے ہیں، جس کو قمر ناقص النور کہا جاتا ہے۔ سورج کی بھی یہی کیفیت ہے، بعض اعمال سورج کے طلوع کے وقت اور بعض زوال کے وقت کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے، ایسے اعمال جن کا تعلق ترقی یا عروج سے ہو، ان کے لیے سورج کے طلوع یا اس کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جبکہ زوال آفتاب کے بعد وہ اعمال کیے جاتے ہیں جن میں کسی چیز کو کم کرنا یا ناقص کرنا یا ختم کرنا مقصود ہو، چاہے وہ چیز بد عادات ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان چیزوں کا سورج یا چاند کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ دیکھیں، سورج ہمارے نظام شمسی کا منبع نور اور مرکز ہے۔ اس نظام کے سارے سیارے اسی منبع نور کے گرد منڈلاتے پھرتے ہیں۔ سورج نظام شمسی کو روشنی ہی نہیں، حرارت بھی فراہم کرتا ہے۔ اب دیکھیں، روشنی اور حرارت دونوں چیزیں ایک جگہ سے آ رہی ہیں، سورج کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ نور اور نار کا اصل ایک ہی ہے، یعنی جہاں نور ہوگا وہاں پر تپش ہوگی، اور جہاں پہ تپش ہوگی وہاں پہ نور ہوگا۔ انسان نے جب پہل آگ جلائی تو اس کا مقصد روشنی پیدا کرنا تھا، اس لیے روشنی اور آگ کا مادہ ایک ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں توانائی کا منبع سورج ہے۔ کائنات کے دوسرے نظاموں میں بھی سورج کی روشنی اور حرارت کے بغیر گزارا نہیں۔ دوسرے نظام ہائے شمسی میں بھی ایک یا ایک سے زیادہ سورج موجود ہیں، اور ان کے بغیر توانائی کا حصول ناممکن ہے۔ چاند اپنی روشنی کے لیے سورج کا محتاج ہے، لیکن یہ اپنی کشش سے سمندر کی موجوں کو بھی بے چین کر دیتا ہے۔ اب یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ سمندروں میں مد و جزر جو شام کے وقت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ چاند ہے۔ اگر سمندروں پر چاند کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے تو انسان کا وجود بھی تو 85% پانی ہی ہے، اس پر چاند اپنا اثر ڈالے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بقول شاعر، چاند نکلا تو ہم نے وحشت میں، جس کو دیکھا اسی کو چوم لیا۔ چاند انسان کا قریب ترین ستارہ یا سیارہ ہے۔ اس کی حرکت ماہوار گردش کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی یہ ایک ماہ میں تمام بروج کا دائرہ مکمل کر لیتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ اب یہ بڑی باریک باتیں ہیں جن کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، اس لیے جو ہمارے متواتر دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں، وہ اس چیز کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ماہ میں تمام بروج کا دائرہ مکمل کرتا ہے چاند، اور ہماری جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہی ہے۔ روزمرہ زندگی کے علاوہ ہماری ایک طویل المیعاد زندگی بھی ہے جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ جس طرح سورج کی وجہ سے سال میں کئی رتیں بدلتی ہیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی برسات، اسی طرح اس سے ہماری زندگی کے موسموں کی تقسیم بھی ہو جاتی ہے۔ ایک اور حقیقت بھی بڑی دلچسپ ہے، چاند کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہلال کی صورت میں ہوتا ہے، پھر وہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جوان ہوتا ہے تو یہ بدر کامل کی صورت ہے، یعنی مکمل چاند۔
پھر جیسے قمر ناقص النور میں چاند کو زوال ہے وہ گھٹتا چلا جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی شباب کے بعد زوال کی طرف بڑھتا ہے، حتیٰ کہ اماوس کی رات آ پہنچتی ہے اور وہ مثل قمر غروب ہو جاتا ہے۔ چاند بھی ایسے ہی کرتا ہے نا، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہلال کی صورت میں گولائی میں ہلکا سا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایسا ایسا بڑھتا ہوا مکمل چاند بنتا ہے اور پھر دوبارہ کم ہوتا ہوا غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کا بدن بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو وہ ہلال کی طرح ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، پورے چاند کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر زوال ہوتا ہے۔ جسم کی تمثیل چاند کے ساتھ ہے، کیونکہ چاند جسم پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سورج جتنا طلوع ہوتا ہے اتنا ہی غروب ہوتا ہے، یعنی یہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اس حساب سے اس کی تمثیل انسانی روح کے ساتھ ہے۔ چاند سورج کی وجہ سے منور ہے، انسانی جسم بھی روح کی وجہ سے منور اور زندہ ہے۔ سورج ایک بہت اہم عنصر ہے جو کائنات میں جاری و ساری ہے۔ ان دونوں کا یعنی سورج اور چاند کا صرف فرد کی یا افراد کی زندگی پر ہی اثر نہیں، بلکہ یہ دونوں اقوام کی زندگی پر، بر اعظموں پر اور کائنات کے سیاروں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر صرف چند روز کے لیے سورج اور چاند کے دیے بجھ جائیں تو کائنات میں وہ تغیر آئے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سورج کی روشنی زندگی کا اساس ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی مزید قواعد کی طرف اس کا اشارہ کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔